صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب محمد علیہ السلام، جو شخص بھی اسلام سے محبت کرتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، اس کے لیے صحابہ کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کا جاننا اولین فرائض میں سے ہے، کیونکہ وہ صراط مستقیم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی ہے وہ میرا راستہ سیدھا، پس اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلام کے نام پر راستے ہیں یا غیر اسلامی راستے ہیں، جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں، کسی ایک پر بھی مت چلو، ورنہ صراط مستقیم کے علاوہ کسی بھی مسلک، طریقہ، راستہ اس کی طرف توجہ کرنا یہ ایسا گناہ ہے، ایسا منحوس جرم ہے کہ آدمی کو سزا جو ملتی ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کے مقدر سے ہدایت نکال دی جاتی ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر بتا دیا ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی کسی بات کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین صحابہ کرام کے راستہ اور مسلک کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا لیتا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ہم اسے اس کی گمراہی پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، وہ چلتے چلتے وہ گمراہی، وہ مسلک جسے وہ حق سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ گمراہی اسے جہنم میں لے جا کر چھوڑتی ہے اور بہت برا انجام ہے۔ یعنی یہ اصول بتا دیا ہے، جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے صحابہ کی مخالفت کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے، یا وہ مسلک یا وہ نظریہ یا عقیدہ جس میں اسے پتہ ہے کہ صحابہ کا راستہ اور ہے اور یہ کچھ اور راستہ ہے، پھر وہ اس راستے کو اپنا لیتا ہے جس میں صحابہ کے مسلک کی مخالفت ہے، تو اس کے مقدر میں تا موت توبہ بھی اللہ نے اس سے چھین لی ہے، توبہ کی توفیق، اور اس کے مقدر میں وہ گمراہی والا راستہ ہی ساری زندگی کے لیے ہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کے مسلک کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا درجہ دیا ہے۔ صراط مستقیم کی تعریف میں صحابہ کرام کا مسلک بیان کیا گیا ہے۔ وہ نماز، وہ دعا جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس دعا میں صحابہ کرام کے مسلک کو رکھا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ جن پر تیرا غضب اور جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكُمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ مِفْصَلٌ عِرْضٌ وَلَا مِفْصَلٌ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن میں
وہ افکار، وہ عقائد جن کی وجہ سے یہود و نصارہ فرقہ واریت کا شکار ہوئے، تفرقے کا شکار ہوئے، اس طرح یہ افکار اور یہ گمراہیاں میرے امت کے ان لوگوں میں سرایت کر جائیں گی، جس طرح کہ کسی شخص کو پاگل کتا کاٹ لے تو پاگل کتے کی مرض اس کے ہر انگ انگ میں، ہر جوڑ میں پہنچ جاتی ہے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جہاں وہ مرض نہ پہنچے۔ اس طرح وہ نظریات، وہ گمراہیاں جو یہود و نصارہ میں تھی اور جن گمراہیوں کی وجہ سے وہ فرقہ واریت کا شکار ہوئے، ان کے عقائد بگڑ گئے، ان کی دینداری تباہ ہو گئی، وہ میری امت کے ان لوگوں میں اس طرح سرایت کر جائیں گی، اور یہ سارے کے سارے لوگ اہل بدعت میں تقسیم ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ضمانت دی ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو شخص بھی اس راستے پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، باقی کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں، مطلب جہنم کے راستے پر ہیں، بدعات پر ہیں، کیونکہ ایک بدعت، ہر بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ، فرمایا کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، دور رہو ہر نئی بات سے، یعنی دین کے اندر کوئی بھی نظریہ، عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیان نہیں کیا، دین کے نام پر ظاہر ہو جائے، اس سے دور ہو جاؤ، چاہے کوئی عمل ہے، چاہے کوئی نظریہ ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دینداری کے نام پر مارکیٹ میں آتی ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور اس قسم کی ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جا کر چھوڑ دی، اور وہ ساری زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے میں اللہ کے نبی کا عاشق، میں صحابہ کے ناموس پر مٹنے والا، میں اہل بیت کا چاہنے والا، میں دین کا سپاہی، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نجات صرف اس راستے میں ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام۔ حضرات گرامی، غور فرمائیے کہ جہنم انجام ہے اس شخص کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حق واضح ہونے کے باوجود۔ ایک شخص کے جہنمی ہونے کے لیے کافی تھا یہ جرم کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے جو ایک شخص کو جہنمی بنا دیتا ہے، ایمان تک چھن جاتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تجھے اپنے ہر جھگڑے میں حکم نہ بنا لیں، قاضی نہ بنا لیں، تیرے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کو حکم بنا لیں اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے دل میں ذرا بھی حرج محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر لیں جب تک یہ چیز ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ لا یؤمنون، ایمان والے ہی نہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جن کے بارے میں فرمایا جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، یعنی قرآن و حدیث کے دلائل جو ہدایت ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں واضح ہو چکے ہیں، پھر وہ مخالفت کرتا ہے
چاہے عقل کی بنیاد پر یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی بنیاد پر یا کسی بھی بیس پر۔ اس کی سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وہ جدھر اب جا رہا ہے اسی راستے پر اسے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ہدایت کی اس کے بارے میں امید مت رکھیے، انجام اس کا جہنم ہے، چاہے 100 سال گزار لے دین کے جہاد پر، تبلیغ پر، اسلام کے لیے مر مٹنے پر، جہنم جائے گا سیدھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے اور مسلک کو رکھا ہے، جرم وہی بتایا جو نبی کی مخالفت کرنے والے کا جرم ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی آیت کے اندر فرمایا اور وہ شخص بھی جو مومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا لیتا ہے۔ مسلک راستے کو کہتے ہیں، عقیدہ مسلک کو کہتے ہیں، مسلک راستے کو کہتے ہیں، اور صراط مستقیم بھی سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں مسلک ایک ہی ہے، وہ مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ جس نے وہ مسلک چھوڑ کر کسی اور مسلک کو اپنایا، میں کسی رجسٹرڈ مسلک کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی فرقے، مسلک اہل سنت جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے وہ اس راستے کا نام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، جس پر ایمان لانا ہر فرقے کے مسلمان پر واجب ہے۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام، اور خالی اتنا ہی نہیں کہ ان کے راستے پر چلنے کی ترغیب دے دی گئی ہو، یہاں تو وعید ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ جتنے بھی ہیں چاروں طرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہے، غیر مسلموں میں سے ہیں، کوئی بھی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کے دعوے دار تمہاری طرح ایمان لے آئے، مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں ہدایت پا گئے، ہدایت پر آ چکے، اسلام پر آ چکے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا راستہ چھوڑ دیا ہے، لاکھ ایمان لے آئے ہیں، لاکھ عبادتیں کرتے ہیں، فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ہدایت سے دور ہے، اس ہدایت سے دور ہیں جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، پہلا سپارہ آخری رکوع، اسی معنی کی حدیث ہے جو 72-73 فرقوں والی، وہ اسی معنی میں کہ فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ستفترق امتی الی 73 فرق کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو جس راستے پر تم اور تمہارے صحابہ ہو وہی ہدایت پر ہے، جس نے یہ راستہ چھوڑ دیا انما ہم فی شقاق، وہ ہدایت سے دور ہے، اپنے راستے کو جو مرضی نام دے دیں لیکن ہدایت سے دور ہے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔
سورہ توبہ میں 100 نمبر آیت ہے، جب 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار صحابہ کرام جو کہ سبقت لے جا چکے ہیں، سب سے پہلے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں بھی، آپ کی نصرت کرنے میں بھی، جہاد کرنے میں بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے حسن سلوک کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی ہے، یعنی اپنا مسلک نہیں گھڑا، کوئی مسلک بنانے میں ایک صدی گزر جاتی ہے، پھر اس بعد والی صدی کے لوگ اس نام پر مٹتے رہتے، نعرے بنا کر، پچھلی صدی میں کچھ مسلک بنتے ہیں، اگلی صدی میں اس کے لیے مناظرے ہوتے ہیں، اس طرح ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے، اس صدی میں کچھ ہم مسلک بنا کر چلے جائیں گے، بعد والے آئیں گے اس کے لیے مرتے مٹتے رہیں گے، یہ ہے گمراہی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ صحابہ کے بعد جو بھی آ گئے ہیں قیامت تک، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی اتباع کرو، کوئی نیا مسلک بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام نے جو مسلمانوں کو مسلک دیا ہے وہ مسلک اتباع ہے۔ اتباع کس کی ہے؟ اتباع سلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، وہ اس امت کے اسلاف ہیں۔ تو جس شخص نے بھی ان کی اتباع کو اپنا مسلک بنا لیا، فرمایا جس طرح ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی طرح ان متبع لوگوں سے بھی اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، تجری تحتها الانہار، جن میں دریا بہہ رہے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ کامیابی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کی اتباع کا مسلک نصیب ہو جائے۔ لہذا دعوت دین بھی یہی ہے، اللہ کی طرف دعوت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کی طرف بلانا۔ جو لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنی کسی جماعت کی طرف، اپنے کسی گروہ کی طرف، کہ ہم کراچی والے، ہم پنجاب والے، یہ ایک گروہ ہے، کتنے نیک لوگ ہیں، صحابہ تابعین تو نہیں۔ کس نے کہا کہ آپ کو، کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنی طرف بلائیں؟ چاہے آپ کے علماء کتنے ہی نیک ہیں، کتنے ہی قابل ہیں، کس نے کہا ہے؟ کہاں سے ملا یہ آپ کو سرٹیفکیٹ؟ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانے والا داعی وہی ہے جو اس اسلام کی طرف بلاتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف بلانا، اگر کسی جماعت کا رکن بننے پر آپ کو فخر ہوتا ہے تو وہ صحابہ ہے، صحابہ کی گروہ جماعت کا رکن بنیے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ آپ متبع بنیے، اتباع کیجیے اور فخر کیجیے کہ میں بھی ایک اس راستے کا راہی ہوں جو جنت کو جاتا ہے، اور دوسروں کو بھی بلائیے کہ یہ ہے وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے، اپنے پیچھے مت لگائیے، اسے بتائیے کہ یہ راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ محنتی ہو اور آپ کو بھی لے کر چلے، آپ کے اندر بھی کئی غلطیاں ہوں گی جس کی وہ اصلاح کرے گا، سب مل جل کر اس راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر۔ یہ نہیں ہے کہ 80 سال پہلے میں اہل حدیث ہوا تھا، اہل سنت ہوا تھا، تو اب جو بعد میں ہوں گے وہ میرے پیچھے چلیں گے۔ نہ یہ اہل حدیث ہے نہ وہ اہل سنت ہے، دونوں ہی اپنی ایک دوسرے کی دنیا داری میں چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے
مسلک کے نام کے جھنڈے لگانے والے اس امت کے اسلاف کو جانتے ہی نہیں، اس امت کے اسلاف کے بارے میں عقیدہ نہیں جانتے۔ اگر کوئی کتا بھونک دے تو زمین آسمان ایک کرنا جانتے ہیں، بس صرف جذبات، خالی عقائد، علم کے بغیر، عقیدے کے بغیر، سب کچھ فتنہ فساد۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، منہج السلف، صحابہ کرام کا مسلک وہی اسلام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا ہے۔ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ اسلام کے راستے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنے اپنے بناوٹی مسلکوں پر زندگی ضائع کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، ان سب کی گمراہی کی بنیاد صحابہ کرام کی مخالفت ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اپنی خوش فہمی کے اندر۔ سب سے پہلی گمراہی، سب سے پہلا گمراہ گروہ جو ظاہر ہوا، اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام سے مخالفت کی، قرآن و حدیث کی تشریح میں، اسلام کے سمجھنے میں۔ نعرہ مارا ان الحکم الا للہ، اللہ کا کلام کہ نہیں ہے کوئی فیصلہ سوائے اللہ کے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کلمۃ حق، یہ برحق کلام ہے، برحق بات ہے، ارید بہ الباطل، لیکن جس چیز کی یہ خدمت کر رہے ہیں قرآن کا نعرہ لگا کر، وہ باطل مسلک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد امیر المومنین مہر لگا دی کہ یہ باطل ہے، چاہے قرآن کی دلیل لے کر آ رہے ہیں، مسلک باطل ہے ان کا۔ اس طریقے سے خالی دلائل کا نعرہ مارنے سے باطل کو حق نہیں بنایا جا سکتا۔ باطل واضح ہے، باطل کے اصول واضح ہیں اور حق کے اصول واضح ہیں۔ کوئی آ کر چکمہ دے دے کہ یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث، یہ بخاری کی آیت، بخاری کی حدیث، یہ حوالہ، آج کل یہی رواج پڑا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ حق کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ آیا کسی آیت کی روشنی میں یا کسی حدیث کی روشنی میں، یا کسی نے مجھے برین واش کر دیا چند دلائل کی روشنی میں۔ حق وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور وہ واضح ہے، اس کی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی حق کو لے کر چلے ہیں۔ ان کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، آئمہ اہل سنت اسی حق کو لے کر چلے ہیں۔
منہج اتباع پر چلتے ہوئے۔ مسلک اتباع واحد وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ اس حق کو پا سکتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ جس نے بھی مسلک اتباع چھوڑا، پھر چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث، اہل سنت، اہل قرآن، اہل جنت، اہل آسمان جو مرضی رکھ لے، اس کو کوئی نام، کوئی قرآن کی دلیل، کوئی حدیث کا حوالہ کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اپنا راستہ درست کیجیے، کیونکہ یہ راستہ اس امت کے اسلاف کا ہے، اور اسلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اس راستے کو، اس عقیدے کو، اس مسلک کو سلفی مسلک کہا جاتا ہے۔ سلفی مسلک کچھ لوگوں کے افکار کا نام نہیں ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ان کی گمراہیوں کا نام نہیں ہے اگر وہ گمراہ ہو جائیں۔ سلفی مسلک وہ ہے، اس اسلام کا نام ہے جس پر اس امت کے اسلاف ہیں۔ لیبل لگانے کا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے، اور عقیدہ اور مسلک سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، اور سکھانے والوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، وہ جنگ کی حالت میں۔ سیکھنے والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ انہوں نے مال جمع کرنا ہے جنگ کے لیے، بجٹ چاہیے، ایمونیشن لینا ہے۔ اسی لیے دونوں ہی راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے دین کو، اللہ کو کسی متعین شخص کی ہم میں سے ضرورت نہیں اسلام کے غلبہ کے لیے۔ اسلام کے غلبے کے لیے وہ بندوں کو خود چنتا ہے۔ زبردستی سے آپ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے، وہ ٹھیکہ آپ کے اپنے کسی رستے کا ہے، اس میں جس طرح مرضی میٹیریل لگائیے، سب باطل ہے۔ راستہ پہلے سے متعین ہے، وہ راستہ نہیں ہے جو آپ متعین کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہے اس پر چلنا، ساری توانائی اس میں لگائیے اور اس کی طرف دعوت دینے میں لگائیے۔ اور جو اس راستے کو اپناتے ہیں انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، چاہے وہ تھوڑے سے ہو جائیں۔ اور جن لوگوں نے بھی مسلک کا نام لیا ہے، اہل سنت کا نعرہ مارا یا مسلک اہل حدیث کا نعرہ مارا، سلفیت کا نعرہ مارا اور راستہ بدعتیوں کا اپنایا، یہی وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا نقصان کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جوانیاں ضائع کی ہیں، نوجوانوں کی، لوگوں کا مال ضائع کیا ہے، لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے، زندگی ضائع کر دی ہے، اور نہ خود دین سیکھا ہے، نہ کسی کو سکھلا سکتے ہیں۔ علماء نبی کے وارث ہیں، تو اگر یہ ممبر پہ کھڑا خطیب نبی کا وارث بن سکتا ہے تو ائمۃ الہدیٰ، ائمہ اہل سنت سب سے پہلے وارث ہیں، جن کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے ائمہ کرام نے، خاص طور پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے میں یہ بات رکھی ہے۔ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے، کچھ لوگ محدثین کو برا سمجھتے ہیں اور کچھ فقہاء کو برا سمجھتے ہیں، ان پر رد کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے، کیونکہ صحابہ کے بعد جو واجب الاحترام شخصیات ہیں وہ ائمہ محدثین اور فقہاء امت ہیں، ان کا مقام جانیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو اپنا مسلک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جملہ ہے وعلماء السلف، صحابہ کے بعد، صحابہ کے بارے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرنے کے بعد، عشرہ مبشرہ تمام مخالفین پر رد کرنے کے بعد، امام طحاوی الحنفی السنی السلفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین، سابقین میں سے اور تابعین میں سے جو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اہل الخیر والاثر و اہل الفقہ والنظر، اہل الحدیث ائمہ حدیث اور اہل فقہ جو فقہا ہیں، جیسے فقہا احناف، فقہا شوافع، فقہا مالکیہ، حنابلہ، لا يذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر خیر ہوگا، کہیں ان کے بارے میں برائی ذکر نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی روافض کا طریقہ ہے کہ نام امام کسی عالم، فقیہ، محدث جو کہ ائمہ اہل سنت میں سے ہو، اس کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کا کوئی فتویٰ جو کتاب و سنت سے کی روشنی میں آپ کو غلط نظر آ رہا ہے، ممبر پہ لوگوں کو دکھایا جائے، یہ دیکھو تمہارے امام نے یہ کہا، یہ دیکھو تمہاری فقہ میں یہ کہا، یہ بھی روافض کا طریقہ ہے کہ اس کا نتیجہ صرف عوام ائمہ اہل سنت سے بدگمان ہوتی ہے۔ صحابہ کے بعد اس دین کی سند یہ ائمہ ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ روافض کے طریقے پر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ ومن ذکرہم بسوء، ان علماء ائمہ کرام کو جو ان کی کوئی برائی ذکر کرے گا فہو علی غیر السبیل، وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔